اس لیے فیوز الحرمین میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے بحث کیا ہے ملائے اعلیٰ کی بھی اور ملائے سافل کی بھی، اور یہ دونوں جو مقامات ہیں نا، ملائے اعلیٰ میں اللہ کے فرشتے اور روحیں فیصلہ کرتی ہیں کہ اس ملک کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ملائے اعلیٰ میں اللہ کے فرشتے اور روحیں یہ طے کرتی ہیں کہ فلاں ملک ہے، اس میں نظام تعلیم کیا چلے گا۔ ملائے اعلیٰ میں بحث ہوتی ہے کہ اس ملک میں ظلم بہت عام ہو گیا ہے، اس کو توڑ دیں۔ یہ حضرت بن نوری نور اللہ مرکزہ نے مشرقی پاکستان کے سانے سے 2 سال پہلے اپنے رسالے میں لکھا تھا کہ مجھے میرے ایک دوست کا خط ہے، ان کا نام نہیں لکھا، فرمایا انہوں نے کہا ملائے اعلیٰ میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ اس ملک میں پاکستان میں بہت زیادہ ظلم عام ہو گیا ہے، اس کو توڑ دیا جائے۔ اس طرح کی مباحث وہاں ہوتی ہیں۔ اور ملائے سافل میں اللہ کے فرشتے اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے ملائے اعلیٰ سے مدد لیتے ہیں۔ ملائے سافل میں کیسے داخل ہوا جا سکتا ہے اور ملائے اعلیٰ میں کیسے داخل ہوا جا سکتا ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ لکھا ہے، اور بہت لکھا ہے، اور پوری امت کے افراد نے لکھا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق جو کچھ حدیث میں فرمایا ہے وہ بھی بہت طویل ہے، اسے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ملائے اعلیٰ کے متعلق حجت اللہ البالغہ کی 1-2 بس عبارتیں سن لو، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 احادیث شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ مسلسل لائے کہ ملائے اعلیٰ کہاں سے ثابت ہوتا ہے، اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے ملائے اعلیٰ کا ذکر قرآن کریم میں کیا۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن میں فرمایا کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے اللہ کے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور ان کے ارد گرد جو فرشتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد دونوں ملا کر پڑھتے ہیں، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، تسبیح اور تعمید دونوں کو ملا کر پڑھتے رہتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور دنیا میں جو ایمان والے گناہ مانگتے ہیں، اللہ کے و ملائے اعلیٰ کے فرشتے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ان انسانوں کی نافرمانی سے درگزر فرما، اور یہ دعا مانگتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، اللہ اس کائنات کی ہر چیز آپ کی رحمت اور علم ہر چیز میں سمویا ہوا ہے۔ فاغفر للذین تابوا، اللہ جو اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اے پروردگار ہم فرشتے درخواست کرتے ہیں ملائے اعلیٰ کے، اللہ انہیں معاف کر، واتبعوا سبیلک، اور اے پروردگار آپ کے راستے پہ جو چلتے ہیں ان کو عذاب سے بچا لیجئے، وقہم عذاب الجحیم، اور اے اللہ جہنم کے عذاب سے انہیں بچا جو تیرے اچھے بندے تیرے راستوں پر چلتے ہیں۔ وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اللہ انہیں اس جنت میں داخل فرما جس کا آپ نے وعدہ کیا۔ ومن صلح من آبائہم، اور جو لوگ توبہ کرتے ہیں اور جو لوگ اللہ تیرے راستے پر چلتے ہیں ان کے والدین، ان کے آباء و اجداد کو بھی اس کا فائدہ دے۔ وازواجہم، اللہ ان کے دوستوں، ان کی بیویوں، ان کے شوہروں، سب کو اس کا فائدہ دے۔ وذریاتہم، اور اللہ ان کی اولادوں کو بھی اس کا فائدہ دے جو وہ توبہ کر رہے ہیں۔ انک انت العزیز الحکیم، اور اے پروردگار تو بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ وقہم السیئات، اور اللہ قیامت کی تکلیفوں سے انہیں بچا۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور جسے تو نے قیامت کی سختی سے بچا لیا یقیناً اے رب تو نے بڑی مہربانی کی۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی۔ لکھنؤ میں ندوہ میں روز حضرت رحمۃ اللہ علیہ صبح اٹھ کے جب 9 بجے 10 بجے موسم کے مطابق بیٹھتے تھے، ہمیشہ یہ آیات سورہ مومن کی پڑھتے تھے اور روتے رہتے تھے۔ جب اس پہ پہنچتے تھے کہ من صلح من آبائہم، جو ان کے والدین کے آباء و اجداد، اس پہ بہت زیادہ رکت طاری ہو جاتی تھی، اور ایک یہ
کہ جس پہ اللہ آپ نے قیامت کے دن مہربانی فرمائی، اس پہ بڑی رحمت طاری کی، آنسو گرتے تھے اور ایسے جیسے بالکل بے قابو ہونے کی کیفیت طاری ہو گئی ہو۔ یہ ہم نے حضرت رحمۃ اللہ کو دیکھا تھا، وہ ایسے تھے۔ یہ جو ہے نا اللہ کے فرشتے جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے 4، اور قرآن کہتا ہے یوم اذن ثمانیہ، اور جب وہ اللہ کے عرش کو لے کے آئیں گے زمین پہ تو وہ 8 ہو جائیں گے۔ یہ ہم ساری باتیں کتاب و سنت سے باہر کی کر رہے ہیں، یہی تصوف ہے نا، اور کیا ہے؟ 8 فرشتے پروردگار کہتا ہے آ جائیں گے، اور عرش کے گرد کتنے کوئی نہیں جانتا ان کی تعداد، انہیں کروبی کہا جاتا ہے، اور یہ ہر وقت ہمارے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں اللہ کے حضور میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے مومنین کے حق میں سب سے زیادہ خیر خواہ اللہ کے یہی فرشتے ہیں۔ اللہ نے کام ہی ان کا یہ لگایا ہے کہ یہ مخلوق ایسی ہے جس میں فرشتوں تمہاری صفات بھی ہیں، اور جانوروں کی حرکتیں بھی، بہیمیت اور ملکوتیت۔ بہیمیت جانور پنا، اور ملکوتیت فرشتوں کی صفات۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور ہم انسان کے نفس کی قسم ہے، وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے نفس میں برابر کا فسق و فجور، گناہ بھی ڈالا ہے اور نیکی بھی ڈالی ہے۔ اس کی پیروی کرے گا گناہ کی، جانوروں جیسا بن جائے گا، اور ادھر آ جائے گا تو فرشتوں سے بھی آگے نکل جائے گا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں 6 احادیث نقل کی ہیں، 6 احادیث سے ثابت کیا ہے اسم اللہ اعلیٰ کو۔ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اذا قضى اللہ الامر فی السماء، جب اللہ کا فیصلہ آسمان پہ آتا ہے، ضربت الملائکۃ اجنحتہا خضعانا، تو کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، فرشتے اپنے پر زمین پہ مارنے لگتے ہیں، فرشتوں کے پر آپس میں ٹکرانے لگتے ہیں، اور ایسی آواز پیدا ہوتی ہے جیسے زنجیر کو صاف پتھر پہ رکھ کے تم کھینچو تو ایسی آوازیں اٹھتی ہیں۔ فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبُهُمْ، اور جب ان فرشتوں کے دل، ان لوگوں کے دل، ان روحوں کے دل اپنے ٹھکانے پر آتے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے پروردگار نے کیا کہا؟ قال الحق، وہ کہتے ہیں جو کچھ بھی کہا یار بالکل سچ ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ کی ذات بلند و بالا ہے، بہت بڑی۔ یہ قرآن میں بھی آیا ہے، فُزِّعَ، جب گھبراہٹ دور ہوتی۔ دوسری روایت لائیں، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا سَبَّحَ مَلَكُ الْعَرْشِ، جب اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے غیب سے تو فرشتے جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے خدا کا عرش، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگتے ہیں۔ ثُمَّ يُسَبِّحُ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، پھر آسمانوں کے فرشتے عرش سے سن کے تسبیح پڑھنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ فرشتے ایک طبقہ دوسرے طبقے، دوسرا تیسرے طبقے، چوتھے طبقے، حتیٰ کہ زمین کے فرشتے بھی سنتے ہیں۔ ثم قال الذین یلونہم حملۃ العرش لحمل العرش ماذا قال ربکم، پھر یہاں سے سوالات کا سلسلہ اوپر چلتا ہے فرشتوں سے، اور وہ کہتا ہے اوپر کے طبقے کو کیا حکم جائے، حتیٰ کہ وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور ملائے اعلیٰ کے وہاں پر سوال پہنچتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں بس جو کچھ کہا ہے حق کہا ہے، ابھی مت پوچھ، ابھی مت بات کر۔ فُزِّعَ عَنْهُمْ، جب ان سے وہ گھبراہٹ دور کی جاتی ہے تو وہ خبر پھر آسمانوں سے چلتی ہے اور زمین تک پہنچتی ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رات کو نماز پڑھ رہا تھا، میں نے وضو کر کے نماز پڑھی، ما قدر لی، اللہ نے جتنی توفیق بخشی، پھر اس کے بعد مجھے اونگ آ گئی، پھر میں نے دیکھا انا بربی تبارک و تعالی فی احسن صورہ، اپنے پروردگار کو دیکھا بہت خوبصورت حالت میں، تو مجھ سے اللہ نے فرمایا کہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قلت لبیک ربی، میں نے کہا میرے رب ہے، میرے پروردگار، میں حاضر ہوں۔ قال فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، اور یہ بتاؤ کہ ملأ اعلیٰ میں کیا بحث چل رہی ہے؟ اس پہ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے پورا رسالہ لکھا ہے، کمال کا رسالہ لکھا ہے حافظ ابن رجب۔ ابن تیمیہ، ابن رجب، ابن قیم، یہ سب صوفی نہیں تھے تو پھر اور کیا تھے؟ ابن رجب کا رسالہ کبھی دیکھا بھی ہے کسی نے؟ یہ ہفتہ ایک محنت کرو نا، جتنے علماء سے تمہارا تعلق ہے نا ان سب سے کہنا کہ ملائے اعلیٰ میں جو بحث مباحثہ ہوا تھا اس پہ کسی نے کوئی رسالہ لکھا ہے حضرت؟ کہیں سے جواب ملے تو بتانا ہمیں۔
ایسے خام خواہ دو لفظ پڑھے نہیں، اور اپروچ کہاں تک ہے؟ ابن تیمیہ تک رحمہ اللہ، ابن قیم رحمہ اللہ، نور اللہ قبورہ، وہ اتنے بڑے صوفی تھے، انہیں کیا پتہ ہے کہ اختصام بالملأ الاعلیٰ کیا چیز؟ میں نے کہا یار اب مجھے نہیں پتا ملأ اعلیٰ میں، یہ ملأ اعلیٰ کا لفظ آ گیا نا، ملأ اعلیٰ میں کیا بحث ہو رہی ہے؟ لا ادری، اللہ مجھے نہیں علم، قالها ثلاثا، میں نے 3 مرتبہ عرض کیا، فرأیت وضع کفہ بین کتفیہ، پھر میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے اپنا پاک ہاتھ میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، کتف اصل میں اسکیپولا کی جو 2 ہڈی اس کے درمیان کی، اللہ نے اپنا دست مبارک رکھا، پھر ساری حدیث انہوں نے سنائی آگے، پھر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ اذا حب، یہ 4تھی حدیث ہے، اللہ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے اپنے بندے سے محبت ہو گئی ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، ثم ینادی فی السماء، پھر آسمان پہ آ کے جبریل اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں لوگو اللہ کو نے فرمایا ہے اسے اس آدمی سے محبت ہے، تم بھی محبت کرو، ان محبتوں میں تحفہ آتا ہے پھر علم کا، ان محبتوں میں تحفہ آتا ہے قرب کا، پھر وہ مقربین بارگاہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ 5ویں حدیث لائے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتے تم سے تمہارے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں، ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ، جب تک کوئی نمازی اپنی جگہ نماز پڑھ کے بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم ارحم، اللہ اپنے اس بندے پر رحم فرما، اللہم اغفر، اللہ اس بندے کو بخش دے، اللہم تب علیہ، اللہ اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرما لے۔ وہ برابر یہ 3 دعائیں مانگتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی جگہ سے نہ اٹھے یا اس کا پھر وضو نہ رہے، اس کی وہ کیفیت اتنی بلند و بالا۔ پھر 6ٹھی حدیث لائے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہا یہ ملأ اعلیٰ کے سلسلے میں 7 باتیں ہیں۔ پھر ملأ اعلیٰ کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ پھر ملأ اعلیٰ میں اونچے درجے کے انسان وہ کہتے ہیں کہ اللہ اس ملک کو برباد کر دے، اللہ اس میں ظلم ہو رہا ہے، اے خدا اس ظلم کو ختم کر دے۔ وہ پھر لعنتیں بھیجنا شروع کرتے ہیں کہ پروردگار، جب رضائے خداوندی پاتے ہیں نا کہ اللہ اس بات پہ خوش ہے، پھر وہ لعنتیں بھیجنا شروع کرتے ہیں کہ اللہ اس ملک پہ لعنت فرما، اللہ اس شخص پہ لعنت فرما، اللہ اس ظالم پہ لعنت فرما، یہاں تک کہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، وہ بندہ بھی نہیں رہتا اور چیز بھی نہیں رہتی۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس درجے کے تھے۔ اندرا گاندھی نے جب ظلم کیا نا تو کے خلیفہ ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ لوگ چیخیں مارتے اور روتے تھے، تو میں نے جا کے حضرت رحمۃ اللہ سے، کوئی سرکاری افسر بھی تھے واقعی، میں نے کہا حضرت سے، حضرت فرمایا اندرا کو جا کے کہو حکومت نہیں رہے گی، فرمایا جس طاقت کے ساتھ وہ آئی ہیں نا یہ سب ختم ہو جائے گا، اور وہ جانتی نہیں وہ کیا کر رہی ہیں، اور کچھ ہی دن کے بعد یا کچھ مہینے کے بعد اندرا کی حکومت الٹ گئی تھی۔ شیخ اس مقام کے آدمی تھے رحمہ اللہ۔ ایسے ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت شیخ کہتے تھے میں نے خواب میں دیکھا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں، تو مجھے شاہ صاحب پہ اعتراض رہتا تھا کہ اپنی کتابوں میں اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، میں وقت کا امام ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، کیا ضرورت تھی ان باتوں کو لکھنے کی؟ تو پوری دنیا میں اور کوئی نہیں رہ گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ شاہ ولی اللہ کو رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ یہ مولوی زکریا بیٹھے ہیں، انہیں کہو کہ تم آئندہ سے قطب الاقطاب ہو، یہ لوگوں کو بھی بتاؤ اور آئندہ سے اپنے آپ کو یہی لکھا کرو۔ تو حضرت نے اپنے خلفاء کو بلایا اور بتایا مجھے یہ کہا گیا۔ پھر لکھتے ہیں میں سوچتا رہا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں بھیجا ہے، تو پھر خیال آیا میری اصلاح کی گئی ہے کہ تم جو شاہ صاحب پہ اعتراض کرتے تھے نا رحمہ اللہ، یہ اس کا جواب ہے۔ اس لیے یہ جو چیز ہے نا، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جعفر رضی اللہ عنہ سے جو کہا تھا نا کہ میں نے جعفر کو دیکھا فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے تھے اور ان کو اللہ نے پر دیے، اور اللہ کے عرش کے نیچے ان کے رات گزارنے کا ٹھکانہ تھا،
تو جعفر واپس آ جاتے تھے رات گزارنے کے لیے، ان کی روح مبارکہ وہاں پہ. یہ ہے ملائے اعلیٰ. اس پہ اگر بات کریں تو کون تھکے، اور سال چاہیے. اس ملائے اعلیٰ کے 7 کام ہوتے ہیں، اور 3 ان کی پھر قسمیں ہوتی ہیں. اس میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ ملائے اعلیٰ جو ہے نا، اس کی ایک قسم ایسی ہوتی ہے جس میں حضیرت القدس بھی آ جاتا ہے، اور ملائے اعلیٰ کے کارنامے ہوتے ہیں. امام رازی رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر پہ اس پہ بحث کی ہے، انشاءاللہ یہ کبھی آئے گی. لیکن ملائے سافل جو ہوتا ہے اس کی بھی باتیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملائے سافل پر بھی بات کی. یہ ملائے سافل اور ملائے اعلیٰ، اس کی بحث چلے گی. اس پہ وہاں روم نے بھی لکھا ہے، اس میں ابن عربی نے بھی لکھا ہے، حضرت مجدد نے بھی لکھا ہے رحمہ اللہ. ان سب نے، ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ملائے اعلیٰ میں کیا ہوتا ہے اور ملائے سافل میں کیا ہوتا ہے. فرشتے انسانوں اور ملکوں اور پوری دنیا کی تدابیر میں ہوتے ہیں کہ اس مرتبہ دنیا کو ہی پلٹتے ہیں. چھٹی ہوئی، وہ دیکھا تھا نا کووڈ، پوری دنیا پہ تقریباً اثر انداز ہوا نا. یہ بڑے فیصلے وہاں ہوتے ہیں کہ بہت ظلم کر لیا انہوں نے، اور بہت بڑی سزا دیتے ہیں. بس اس فکرے کی میں تشریح نہیں کر سکتا، خود ہی جان. بہت بڑی سزا یہ دیتے ہیں کہ ان لوگوں کو جن کو رسوا کرنا ہوتا ہے، دشمنوں کے ہاتھوں کھلی آنکھوں رسوا کرتے ہیں، سزا ملتی ہے. دشمن دیکھ کے ہنسیں، خوش ہوں، فخر سے ان کے سر بلند ہوں. یہ ملائے اعلیٰ سے سزا آتی ہے اور لوگوں پہ نافذ ہوتی ہے. آدمی اس جگہ تک پہنچے کیسے؟ مسئلہ تو یہ ہے، ملائے اعلیٰ اور ملائے سافل.